ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ بنیادی طور پر اس اندھوناک سانحے کے بارے میں کرنی ہے جو کے پی کے میں ہوا، جہاں ایک ہاسپٹل میں 6 افراد آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، اور یہ سرکاری ہسپتال تھا۔ یہاں پر غریب اور نادار لوگ ہی آتے تھے، اور ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ وہ اس ہاسپٹل میں شفا کی خاطر آئے تھے، دوائی لینے آئے تھے، اور کچھ کریٹیکل مریض تھے جنہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی تو آکسیجن نہیں ملی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کو صرف ایک خبر کی حد تک نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے کچھ ڈیپ روٹڈ ایشوز ہیں جن پر بات کرنی چاہیے۔ وہ ایشوز کیا ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے۔ کے پی کے میں محکمہ صحت کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ 2013 میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وہ جو ہے ہر وقت یہی نعرہ لگاتے رہتے ہیں کہ صحت کا سونامی آ گیا، صحت کا انقلاب آ گیا۔ تو اس انقلاب سے ابھی تک ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ ہسپتال بنانا تو درکنار، ابھی تک ہم مریضوں کو آکسیجن نہیں دے سکے۔ یہ بنیادی طور پر ایک جو محکمہ صحت میں تبدیلی کی گئی ہے، وہ ایک صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم پاکستان کے کزن ہیں، نوشیروان برکی، اور وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے جو بورڈ آف گورنر ہے اس کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے یہ سارا محکمہ صحت کا کام اپنے ہاتھ میں سنبھالا ہے۔ انہوں نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرایا ایم ٹی آئی کے نام سے، جو میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ تھا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہسپتال میں جو سینئر ڈاکٹر ہوتا تھا وہی ایم ایس کا اسے رول مل جاتا تھا، وہ اپنی دیگر فرائض کے علاوہ ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن کو بھی سنبھالتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسپتالوں کو اب سرکاری گرانٹ نہیں ملے گی، اب انہیں مالی طور پر اور انتظامی طور پر سیلف سفیشینٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک بورڈ آف گورنر بنا دیا گیا جس میں 12-13 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ڈسیزن کرتے ہیں۔ یاد رہے، یہ جو بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں نا، یہ کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ اس کے بعد ان ہسپتالوں میں کچھ ڈائریکٹرز اور مینیجرز ہائر کیے گئے، اور وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہاسپٹل کا ہوتا تھا اس کا عہدہ ختم ہو گیا۔ یہ ڈائریکٹر، مینیجر، بورڈ آف گورنرز کی مدد سے وہ ہاسپٹل کو چلایا کرتے تھے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹرز اور مینیجرز رکھے جاتے تھے، ان کا مختلف شعبوں سے تعلق ہوتا تھا، ان کی کل ملا کے ہر ہسپتال میں تنخواہ 60 سے 70 لاکھ روپیہ بنتی تھی، اور یہ تنخواہ پہلے خرچے میں نہیں تھی، اور یہ بنیادی طور پر مریضوں کا حق تھا، یہ بنیادی طور پر مریضوں کے لیے دوائیاں تھیں، ان کی صحت کی سہولیات تھیں، جو اب کچھ مینیجرز کے تنخواہوں کی شکل میں جا رہی ہیں۔ اور بڑے اس میں دلچسپ قصے بھی ایسے ہوئے جو کہ دردناک بھی ہیں، کہ اب جو ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے آپریشنز چلانے ہیں، تو پھر ایک جگہ یہ ہوا کہ ایک ڈائریکٹر صاحب ملک سے باہر چلے گئے، تو اس کے بعد وہاں پہ جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا طب کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لیڈی ریڈنگ کے جو بلال صاحب ہیں وہ بنیادی طور پر آئی ٹی کے آدمی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے۔ چونکہ اب وہ بورڈ بنا ہوا ہے اور یہ جو ڈائریکٹر ظاہر ہوئے ہیں تو کسی ایک شخص کے جانے سے ان کو لگا دیا گیا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے؟ اب جو سینئر ڈاکٹر ہیں نا اس وقت کے پی کے وہ جاب کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نیا حساب نکالا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اب پرائیویٹ پریکٹس نہیں ہوگی۔ سینئر ڈاکٹر پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں، آپ اسے کسی صورت میں نہیں روک سکتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پریکٹس کر لیں لیکن ہاسپٹل کے اندر بیٹھ کے کر لیں، اور اس میں سے 600 روپیہ، اگر 1000 روپیہ آپ کی فیس ہے، 600 روپیہ ہاسپٹل آپ کے پاس جائے گا، 400 روپیہ ہاسپٹل کی مد میں جائے گا۔ یہ بات سینئر ڈاکٹرز کو پسند نہیں آئی، اور زیادہ تر کے پی کے میں سینئر ڈاکٹرز نے اپنی سرکاری پوسٹوں سے استعفیٰ دے دیا، وہ اپنے پرائیویٹ کلینک چلا رہے ہیں۔ اب لیڈی ریڈنگ جیسے ہاسپٹل میں ایک بھی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ خیال بنیادی طور پر نوشیروان برکی صاحب کا تھا، اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب اس کے بعد کچھ ہسپتالوں کی آڈٹ رپورٹ ہوئی، اور آڈٹ رپورٹ میں بہت زیادہ بے قاعدگیاں
پائی گئیں، لیکن جیسے کہ ہوتا ہے کہ جب بے قاعدگیاں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، انہیں چھپایا جاتا ہے۔ جب یہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ واقعہ ہوا تو اس وقت کیا سچویشن تھی؟ 112 مریضوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی، یہ نادار اور غریب لوگ تھے۔ آکسیجن کا پلانٹ ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں بھی تھا، جس کی کیپیسٹی 10,000 مکعب فٹ تھی۔ 10,000 مکعب فٹ ہاسپٹل کی کیپیسٹی کے لیے اگرچہ ناکافی تھی، لیکن اگر وہ بھرا ہوتا تو وہ کافی تھا۔ یہ ہاسپٹل کا ٹھیکہ جو اس کا ہوا تھا، یہ 2015 سے 17 تک کے اس کے پیپرز ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ صرف زبانی کلامی ہو رہا ہے، کوئی پیپر موجود نہیں ہے، یا نیڈ بیس پہ ہو رہا ہے، اگر ضرورت ہوئی تو آکسیجن منگا لی گئی۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس سے چند دن پہلے اس آکسیجن پلانٹ کا معائنہ کیا گیا تو جس کی کیپیسٹی 10,000 تھی، اس میں 3,000 مکعب فٹ آکسیجن موجود تھی، جو کہ کم تھی، اس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اچھا، یہ معائنہ ہوا تھا 4 دسمبر کو۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن 90 مریض آئسولیشن وارڈ میں تھے اور 13 مریض ایمرجنسی میں تھے۔ آکسیجن کی ضرورت پڑی تو آکسیجن تھی ہی نہیں، اور ظاہر ہے وہ مریض سسکتے رہے، تڑپتے رہے، بہت سخت تکلیف میں رہے، اور اس کے باوجود انہیں آکسیجن نہیں دی گئی۔ کچھ مریضوں کو ریوائیو کیا گیا آکسیجن سلنڈر لگا کر، اور اس طرح انہیں کچھ زندگی کی سانسیں دی گئیں، لیکن جن تک وہ آکسیجن سلنڈر نہیں پہنچ سکا وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعد میں جب انکوائری رپورٹ ہوئی تو متعلقہ سٹاف کو بلایا گیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس آکسیجن پلانٹ پر متعلقہ سٹاف تھا ہی نہیں، اور جب بالآخر انہیں بلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے متعلقہ سٹاف ٹرینڈ ہی نہیں ہے آکسیجن پلانٹ کو مینیج کرنے کا۔ اچھا، اب اس کے بعد اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا اور یہ بڑی ہیڈ لائن بن گئی، تو اس پہ نوٹسز شروع ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے اس پہ کارروائی کا آغاز کیا، انکوائری کا حکم دیا، تو اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر طاہر ندیم خان اور 6 ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ اب معطل کرنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کو جبری تنخواہ دے کر چھٹی پر بھیج دیا جائے۔ جب یہ رپورٹ دوبارہ پیش ہوئی تو وزیر اعلیٰ نے ایک اور میٹنگ طلب کی، جس میں لاء منسٹر بھی تھے، ہیلتھ منسٹر بھی تھے، اور وہ سارے لوگ آ کر انہوں نے کہا جی معطل کرنا کافی نہیں ہے، تو پھر ان تمام لوگوں کو برطرف کرنے کی درخواست دی گئی۔ ساتھ ساتھ اپوزیشن نے بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی، اور انہوں نے کہا ہم اپنے طور پر انکوائری کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس میں کون قصوروار تھا۔ یہ تو بنیادی تفصیلات تھیں اس واقعے کی، لیکن اس کے پیچھے جو ذہن ہے، جو ظلم ہے، اس تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو نوشیروان برقی صاحب ہیں جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے، وہ صوبے کا شعبہ صحت چلا رہے ہیں۔ وزیر صحت جھگڑا صاحب جو ہیں، وہ ان سے بات کرتے ہوئے یا ان سے کوئی عرض داشت کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم کا کزن ہے، اور وزیر اعظم کے کزن ہونے کے ناطے انہوں نے پورے شعبہ صحت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک ہاسپٹل کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں، تو لیکن ہر معاملے میں ان کی مداخلت ہے۔ اس سے بھی زیادہ ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ جو نوشیروان برقی صاحب ہیں، یہ ملک میں ہے ہی نہیں۔ یہ گزشتہ 10 ماہ سے امریکہ میں ہیں، اور امریکہ سے بیٹھ کر KPK کا سارا شعبہ صحت چلا رہے ہیں۔ ایک شخص جب وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہے اس کی لیم ایکسکیوزز ہی سامنے آئیں گی۔ پھر اب آپ کو پتہ چلا، آپ ابتدا میں دیکھیں، یہ جو باہر سے آ کے مختلف ماڈل پاکستان پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزیاں بول کے، تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا یہاں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ تو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہیں نہ کچھ خبر ہے۔ انہوں نے ایک باہر کا سسٹم یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، جس سے ڈاکٹر بھی ناراض ہو گئے، مریض بھی پریشان ہو گئے، دوائیاں بھی نہیں مل رہی، اور بورڈ آف گورنرز جو کہنے کو کوئی تنخواہ نہیں لیتا، جو کہنے کو کوئی پیسے نہیں لیتا، لیکن ان کا اصل کام KPK میں یہ ہو گیا ہے کہ وہ بڑے بااختیار لوگ ہوتے ہیں ہسپتالوں کے معاملات میں۔ بلڈنگ کون سی بننی ہے،
دوائیاں کون سی آنی ہیں، آپریشن کے لیے کون کون سا ایکوپمنٹ آنا ہے، یہ سب فیصلے کروڑوں کے اور اربوں روپے کے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دوائیوں والی کمپنیاں کس طرح لوگوں کو پلیز کر سکتی ہیں، تو وہ سارے یہ فیصلے یہ ڈائریکٹر کرتے ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑے گھپلے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیس آف ایٹ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس سارے واقعے کا الزام بنیادی طور پر اس شخص پر جاتا ہے جو وزیر اعظم کا کزن ہے، جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وزیر صحت کے پی کے بھی اس کے سامنے بات کرنے کی جرات نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم صحت کا انقلاب لے آئے ہیں، ہم صحت کا سونامی لے آئے ہیں۔ تو کتنے علم کی بات ہے کہ اس صحت کے سونامی میں کتنے نادار مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صحت کے شعبے کے وہاں یہی حالات ہیں۔ یہ ایک واقعہ منظر عام پر آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ خبر ہوئی ہے، لیکن وہاں پر روز ایسے واقعات ہونے کا امکان ہے۔ تو وہ جو کہتے تھے کہ اقربا پروری نہیں ہوگی، وہ جو کہتے تھے کہ اگر کسی ملک کی کشتی ڈوب گئی تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے، تو پھر یہ سارا واقعہ ہو گیا، یہ سارا المیہ ہو گیا، لوگوں کی جانیں چلی گئیں، تو کیا کسی کے استعفے کا مطالبہ کرنے کی کسی میں جرت ہے؟ یہ المناک صورتحال کے پی کے شعبہ صحت میں جاری ہے۔ دعا کیجئے ہمیں اس صحت کے سونامی سے جلد نجات ملے۔